اسد رॉय کی وائف کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔ بیچاری بہت برے حال میں ہے۔ اس کا کہنا ہے طلاق تو کئی بار دے چکے ہیں، پہلے بھی گھر سے بھی نکال چکے ہیں، لیکن اس بار طلاق بھی دیا اور مجھے گھر سے بھی نکال دیا۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسد رॉय ٹک ٹاکر کے بارے میں، جن کی 8 ملین سے بھی شاید زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ ان کی وائف نے ان کے بارے میں کیا کہا، پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ میرا نام ہینا ہے اور میں اس وقت پشاور میں موجود ہوں۔ خیر سے پہنچ آئی ہوں پشاور، جو کہ میرے ابو کا نام روزی خان ہے۔ میرے اسد کے ساتھ شادی ہوئی تھی 3 سال پہلے، 14 سال میری شادی کو ہے۔ 3 سال میں میرے 3 بچے پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں کیونکہ اسد مجھے بہت زیادہ مارتے ہیں۔ میرے پیٹ میں جب بچے ہوتے ہیں تب بھی بہت زیادہ مارتے ہیں، وہ ذہنی ٹارچر کی وجہ سے اور وہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ ٹائم پہ پورے پیدا نہیں ہو پاتے۔ تو اس وقت مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور شکر کی گھر خالہ کی بیٹی کے گھر موجود ہوں۔ اس کی موبائل سے یہ میں ویڈیو بنا رہی، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے گھر سے نکال دیا تھا، اور 3-4 سال میں اس نے مجھے کئی بار طلاق دے چکی ہے، لیکن اس دن اس نے مجھے بہت زیادہ مارا اور طلاق دی، کہہ رہے جاؤ نکلو یہاں سے، گھر سے نکلو۔ تو اس لیے پھر اس دن میرا خود بھی دل نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ رہوں، کیونکہ ایک آدمی سے آپ کو ڈیورس مل جائے تو پھر دل نہیں کرتا، وہ رشتہ پھر حلال میں نہیں جاتا۔ تو اس لیے میں پھر وہاں سے نکل آئی رات کے 10 بجے، 10:15 بجے۔ تو انہوں نے مجھے نہ کوئی چادر دی، کچھ بھی نہیں دیا، سوائے ایسے ہی دوپٹے میں مجھے نکال دیا گھر سے باہر۔ میرے پاس نہ کوئی کرایہ تھا نہ کچھ تھا، وہ تو بس والا پٹھان تھا۔ اس نے مجھے بولا ٹھیک ہے آپ میری بہن ہو، آپ کو میں پہنچا دوں گا گھر۔ میں بہت زیادہ مانگتے تھے، بات پہ اس لیے مانگتے تھے، کہتے تھے تم ایسے کپڑے پہنو، غلط چیزوں کے لیے بہت زیادہ مانگتے تھے۔ انہوں نے خود بھی انٹرویو میں یہ بولا ہے کہ مجھے اسٹائلش بیوی چاہیے، یہ نہ پینٹ شرٹ پہنتی ہے، کچھ نہیں پہنتی، تو اس لیے۔ امید ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اسد رॉय کی وائف کیا کہہ رہی ہے۔ ان کی وائف کا نام ہینا ہے۔ 2021 کو ان کی شادی ہوئی تھی اسد رॉय کے ساتھ۔ اس کے بعد ہینا ماسک میں ان کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی تھی۔ اسد کی وائف کی سوچ یہی تھی کہ میں ٹک ٹاک پر نہیں آؤں گی، لیکن اسد کے فورس کرنے پر وہ ماسک لگا کر آتی تھی ان کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز میں۔ جب اسد نے دیکھا کہ ہینا کے ساتھ ویڈیوز بنا کر بھی کچھ خاص ان کے ویوز نہیں آ رہے ہیں، تو اس کو مجبور کیا کہ ماسک اتارو اور میرے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بناؤ۔ اس کے بعد ماتھیرا کے شو میں ٹک ٹاکر اسد اپنی وائف سے جس طرح بات کر رہے تھے وہ دنیا والوں نے دیکھا ہی ہوگا۔ اس بیچاری کو بے عزت کیا، اس کو بیوقوف بولا، اور جب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس پر ترس تک نہیں آیا اسد کو۔ الٹا اس کو کہا تم دنیا کے سامنے رو رہی ہو کہ لوگ مجھے برا سمجھے۔ اسی شو میں اسد نے کہا میں شادی کروں گا، 4 شادی فرض ہے، اسلام میں 4 شادی کو فرض کہا گیا ہے۔ یہ کہنا تھا اسد ٹک ٹاکر کا۔ او بھائی، کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہو؟ کہاں لکھا ہے 4 شادی فرض ہے؟ کہاں، کون سے کتاب میں، کون سے حدیث میں، کون سے مفتی مولانا کس نے کہا ہے کہ 4 شادی فرض ہے؟ اس ٹک ٹاکر کو ہمارے دین کے بارے میں اتنا تک پتہ نہیں ہے کہ شادیاں جو 4 شادیاں ہیں وہ سنت ہے، اور اس کے بھی بہت سارے کنڈیشنز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مستی موج کے لیے تم شادیاں کرتے رہو، اپنے مطلب کے لیے دین کا میسج بھی لوگوں کو غلط طریقے سے یہ لوگ پاس آن کرتے، تبھی دوسرے لوگ اسلام کے بارے میں غلط بات کرتے، کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں، تمہارے دین میں تو بس شادیاں ہی شادیاں لکھا ہوا، بس شادیاں کرو شادیاں کرو۔ تو نہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سن کر کوئی بھی غلط اندازہ نہ لگائے۔ اگر اسلام میں 4 شادیوں کا کہا گیا ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے، تو اس کے بھی بہت سارے کنڈیشن سے، بہت سارے ریزن سے کہ کیوں ایک آدمی کر سکتا ہے، ایسے ہی نہیں کر سکتا شادی۔ اور اس شو کی ہوسٹ ماہرہ نے بھی ان کو سمجھایا کہ 4 شادیاں سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ ہینا کچھ بھی بولتی تھی شو کے اندر، سب کے سامنے اسد اس کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میرے سامنے بول رہی ہو، زبان لگا رہی ہو، اب تم مجھے سکھاؤ گی۔ ایسے انداز میں کون عزت دار آدمی اپنی وائف سے بات کرتا ہے؟
پتہ نہیں ایسے لوگوں کو کیسے اتنے سبسکرائبرز، ویورز اور ویوز مل جاتے ہیں. لگتا ہے آج کل سب کو بدزبان لوگ ہی پسند ہے. ایکچولی اسد کو سیدھی سادھی گھریلو عورت نہیں چاہیے تھا یا لڑکی نہیں چاہیے تھی، اس کو ماڈرن آزاد ٹائپ چاہیے تھی. مین بات یہ ہے. اور اس نے ماں پر کلیئرلی بولا کہ مجھے ماڈرن وائف چاہیے. بڑے ہی پراؤڈلی ہمیں بتا رہے تھے کہ میں نے ابھی بھی مارا ہے اپنی وائف کو. نہیں آ رہی ہے کہ دنیا کے سامنے بیٹھ کے اپنی بیوی کو کس طرح ذلیل کر رہے اور کس طرح شرمندہ کر رہے ہیں. مطلب یہ انسان اپنا اصلی روپ دکھا رہا تھا کہ ان ریئلٹی میں کیسا ہوں. ماتھیرا سے کہا جا رہا تھا شو میں بیٹھ کر کہ اس کو سمجھائے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. مطلب یہ بہت بڑا احسان کریں گے کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، دوسری شادی کے بعد اس کو اور عزت دوں گا. یہ بھی بتا رہے تھے کہ جس سے شادی کر رہا ہوں وہ میری بچپن کی پیار ہے. مطلب بچپن کی پیار سے پھر پہلے ہی شادی کر لینا تھا بھائی. کیا ضرورت ہے ایک لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی؟ پہلے ہی جا کر اپنے بچپن کی پیار سے شادی کر لیتے، اس بیچارے کی زندگی تو نہ خراب کرتے. جب ایک وائف کی عزت نہیں دے سکتے ہو آپ، دوسری شادی کر کے پھر اسی وائف کی عزت کرو گے آپ. اب حالات یہ آ گیا ہے کہ جو ان کے نیبرز ہیں، اب ان کے جو پڑوسی ہیں، جو گھر کے آس پاس لوگ نیبرز لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسد ہینا پر بہت ٹارچر، تشدد کرتے تھے. اس لیے ہینا نے بھاگنے کی بھی کئی بار کوشش کیا، لیکن بدقسمتی سے بیچاری کے ماں باپ کا گھر دور ہے، مطلب پشاور میں ہے، اس لیے وہ بیچاری جا نہیں سکتی تھی. تو نیبرز اس کو واپس چھوڑ جاتے تھے اسد کے پاس. اس کے بعد وہ بہت زیادہ تشدد اور ٹارچر کرتا تھا، مطلب مارا پیٹا کرتا تھا اس کو، ہینا کو. ہینا کا کہنا ہے کہ اسد چاہتا تھا میں بولڈ ڈریس اپ کروں. خیر اب تو وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اس کی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے. میں تو الحمدللہ ہی کہوں گی، کیونکہ ایسے آدمی کے ساتھ رہنا تو بالکل ہی فضول ہے جو اتنا مارتا پیٹتا ہے، تشدد کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے. کیا فائدہ ایسے آدمی کے ساتھ رہنے کا؟ جانے کے بعد اسد نے اس بیچاری پر گولڈ چوری کا الزام، کسی پڑوسی کے ساتھ بھاگ جانے کا الزام لگا دیا کہ اس کا چکر تھا پہلے سے اور اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے میرا سونا وغیرہ چوری کر کے. اب اس بیچاری کے حالات تو آپ لوگوں نے دیکھا، اس کی باتیں بھی سنی. کیا لگتا ہے کہ اس نے چوری کیا ہوگا، گھر سے سونا چوری کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی جان بچا کر بھاگی ہوگی. اچھا، اور وہ بھاگی بھی نہیں ہے میرے خیال سے. اس کا تو یہ کہنا ہے کہ گھر سے مجھے دھکا دے کر نکالا، اور نکالتے ہوئے صرف میں دوپٹے میں تھی، مجھے ایک چادر تک لینے نہیں دیا. مطلب جسم میں اوڑھنے کے لیے ایک چادر تک مجھے نہیں دیا. اس کے پاس تو موبائل بھی نہیں. اپنے کزن سے موبائل لے کر اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا کہ دنیا والوں کو بتا سکے، ایکسپوز کر سکے اسد کو کہ اسد کی اصلی چہرہ کیا ہے، بے نقاب کر سکے اسد کو کہ یہ انسان کیسا ہے، کس کے ساتھ میں رہ رہی تھی. ماتھیرا کے شو میں بھی آپ سب نے دیکھا ہوگا کس طرح، کس انداز میں وہ باتیں کر رہا تھا نا. مطلب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کے سامنے، آڈینس کے سامنے مار وار دے، اس کو تھپڑ وغیرہ لگا دے. مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا اس کو دیکھ دیکھ کر، جس طرح وہ اتنا سر کو ہلا ہلا کے اور جس طرح باتیں کر رہا تھا نا. تو میں تو ایسے آدمی کی بالکل ریسپیکٹ نہیں کرتی ہوں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. جو ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا ہے، بیوی کی عزت نہیں کر سکتا ہے، میری نظر میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. امید ہے آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا. ملتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.